السلام علیکم. آج کے اس اسپیشل ٹیکنالوجی پوڈ کاسٹ سیشن میں جو کہ اسلامک فنٹیک کے بارے میں ہے، ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر ستارہ کریم صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ کے ایجوکیشنل کیریئر میں آپ ملٹیپل ٹائمز گولڈ میڈلسٹ رہ چکی ہیں اور کرنٹلی آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علمہ یونیورسٹی کراچی میں. ڈاکٹر صاحبہ کی اسپیشل ڈسٹنکشن یہ ہے کہ آپ پاکستان کی واحد خاتون ہیں جو کہ یورپین مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کی ممبر ہیں. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو آج کے اس ٹیکنالوجی پوڈ کاسٹ سیشن میں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آج کے سیشن کے لیے ٹائم دینے کے لیے. آپ کے انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ پلیز اپنا نیٹو سٹی، ارلی ایجوکیشن اور پروفیشنل جرنی کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ مجھے اس فورم پہ بلانے کے لیے. ہاں جی، میرا انٹروڈکشن سمپل سا ہی ہے. میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور میں ملتان سے بلانگ کرتی ہوں. ایم بی اے کی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اور پھر میں نے تھوڑا سا میں نے بریک لیا تھا پرسنل میٹرز کی وجہ سے اسٹڈیز میں. پھر پی ایچ ڈی کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک ڈریم ہی تھا کہ میں نے پاکستان سے نہیں کرنی، میں نے فورن پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو فورن میں ہی پھر میں نے ساری آپشن سرچ کی تو ملیشیا پہ میرا بن گیا تھا. میں نے پھر وہاں سے اپنا پی ایچ ڈی میں نے پھر کیا. پروفیشنل جرنی آپ یہی سمجھیں کہ میرا ایم بی اے سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا. وہاں کی میں آپ یوں سمجھیں کنسسٹنٹ گولڈ میڈلسٹ ہی ہوں، ٹاپر ہوں میں. اور 7 سیمسٹرز میں نے ہی ٹاپ کیا ہے. تو میرا یعنی کہ شروع سے ہی یہ تھا کام کرنے کا طریقہ کہ آپ نے اپنے ٹائم پہ کام کو اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا. تو یہاں سے آپ کی پروفیشنلزم کا یعنی کہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو کیسے اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ پھر چھوٹا سا میرا انٹروڈکشن ہے. کرنٹلی میں علمہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور ریسرچ پبلیکیشن ساری چیزیں میری آن گوئنگ ہیں. تو بس. ڈاکٹر ستارہ، آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ پی ایچ ڈی آپ نے باہر سے کرنی ہے. کوشچن یہ ہے آپ کے ذہن میں پی ایچ ڈی کرنے کا یہ موٹیویشن آئی کہاں سے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے؟ پلس آپ کا پی ایچ ڈی کس فیلڈ میں ہے، ٹاپک کیا تھا؟ اوکے. میرے جو سب سے پہلے مینٹر تھے میرے یہیں ایم بی اے کے ہی، وہ میرے رول ماڈل تھے میرے لیے. وہ ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے. ان کی ریسرچ بہت اچھی تھی. ان کی فائنینس کا جو ان کا گرپ تھی، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی گرپ، وہ بہت اچھی تھی. تو ان کو دیکھ کے پھر میرا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا فائنینس میں. تو پھر ہمارے ایم بی اے میں یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ آپشنل سبجیکٹس لے سکتے ہیں یا پھر آپ ریسرچ کو لے سکتے ہیں. ریسرچ کو لے کے یہ تھا کہ میرا وہ ایم فل کنسیڈر ہو جاتا اور ایم فل سے آگے مجھے پی ایچ ڈی میں ایزیلی ایڈمیشن مل سکتا تھا. تو پھر میں نے تھیسس کو ہی آپٹ کیا، ریسرچ کو آپٹ کیا. میں نے اپنی ریسرچ آپ یوں سمجھیں ایم بی اے کے 3rd سیمسٹر سے ہی میں کر رہی تھی. پرائمری ڈیٹا پہ میں نے بینکس میں کافی اس میں یعنی کہ اپنی ریسرچ کی ہے. پھر 7 سیمسٹر میں آ کے پھر پراپر آپ یوں کہیں کہ میں نے تھیسس ورک پہ کام کیا ہے اپنے سپروائزر کے ساتھ مل کے. میرے سپروائزر بھی وہی رہے ہیں جو میرے رول ماڈل تھے. تو ان کے ساتھ مل کے میں نے پھر 3 پبلیکیشنز بھی کی. تو وہاں سے پھر یعنی کہ پھر میں نے دیکھا وہاں پہ جو اسی سیم یونیورسٹی میں جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ان کا جو پی ایچ ڈی کا سپین تھا وہ 3 to 5 ایئرس پہ نہیں تھا. وہ 10 ایئرس بھی لگا رہے تھے، وہ 7 ایئرس بھی لگا رہے تھے. لیکن مجھے انٹرسٹ تھا اس میں ریسرچ میں. مجھے یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ اتنا عرصہ کیوں لگاتے ہیں. تو میں نے ایم فل تو کر لیا. اللہ پاک نے وہیں سے دل میں ڈالا کہ میں نے یہاں سے لوکل یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی ہے تو فورن سے کرنی ہے. پھر
ملیشیا پھر میں نے آپ کو بتایا، پھر میں نے تھوڑا سا بریک لیا تھا. اس کے بعد بریک لینے کے بعد 3 سال کے بعد میں نے پھر دوبارہ یونیورسٹیز میں سپروائزرز کو میں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے دیکھا کہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ، اچھا میرا جو شروع سے ہی ہے ایریا آف ریسرچ وہ کارپوریٹ گورننس ہے اور سسٹینیبل کارپوریٹ گورننس ہے. میں دیکھنا یہ چاہتی ہوں کہ جو ہم جن ایتھکس کی ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی سے ریلیٹڈ، کیا وہ کارپوریٹ گورننس میں بھی اپلائی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. کیا وہ تو کیا پی ایچ فائنینس، ڈی میں بھی آپ کا ٹاپک کارپوریٹ گورننس ہی ہے؟ پی ایچ ڈی میں بھی میرا یہی سیم ٹاپک تھا. میں نے ان کا جوائنٹ امپیکٹ چیک کیا ہے ملیشین لسٹڈ فارمز پہ. تو یہیں سے مطلب میں نے ایم فل میں تو میرا یہ پورا نہیں ہو سکا سسٹینیبل کارپوریٹ گورننس کا، لیکن پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس یہی تھا. تو میرا یوں سمجھے میرا ڈریم جو ہے نا سسٹینیبل کارپوریٹ گورننس کے اوپر کام کرنے کا، وہ پی ایچ ڈی سے میرا ڈریم فلفل ہوا ہے. اور میرا ٹاپک یہی تھا دی جوائنٹ امپیکٹس آف کارپوریٹ گورننس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پریکٹسز آن دی پرفارمنس آف ملیشین لسٹڈ کمپنیز. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کارپوریٹ گورننس ہے یا فائنینسنگ کے جو معاملات ہیں، یہ اچھا خاصا خشک سبجیکٹ اور ڈیفیکلٹ سبجیکٹ مانا جاتا ہے. آپ کو اپنے پی ایچ ڈی کے دوران کیا مین چیلنجز ایسے پیش آئے کہ جو کافی ڈیفیکلٹ تھے آپ کے لیے، اور آپ نے پھر ان کو کیسے اوور کم کیا؟ فائنینس بیسیکلی ڈرائی ٹاپک نہیں ہے. کچھ ایریاز ہیں جو ڈرائی ہیں، جو واقعی مجھے بھی سمجھ نہیں آتے. لیکن کارپوریٹ گورننس آپ یوں سمجھیں کہ ایک ورسٹائل ٹاپک ہے. یہ فائنینس بھی اس میں آتی ہے کارپوریٹ گورننس میں، اس میں مارکیٹنگ بھی آتی ہے، اس میں ایچ آر کے ایشوز بھی آتے ہیں، اس میں ٹاپ مینجمنٹ کے ایشوز بھی آتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپ مینجمنٹ میں جتنی بھی کارپوریٹ گورننس ہیں یا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا جو ہماری آڈٹ کمیٹیز ہیں، وہ کس طرح کام کر رہی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر ہمارا جو بورڈ ہے یا جو ہمارے اونرز ہیں، اونرز اور مینیجرز کے انٹرسٹ اگر کنفلکٹ نہیں کریں گے، پھر ہماری جو فرم ہے وہ کامیاب ہوگی. لیکن اگر دونوں میں کنفلکٹ آ جاتا ہے، دونوں کے انٹرسٹ میں کنفلکٹ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے پروفٹیبلٹی پہ اور پرفارمنس پہ، فائنینشیل ہے یا پھر سوشل ہے، ان سب پرفارمنسز پہ کیا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ ایک ڈرائی ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور سسٹینیبل فائنینس ہے، سسٹینیبل کارپوریٹ گورننس ہے، یہ ایمرجنگ ٹاپکس ہیں. تو یہ اتنے ڈرائی مین چیلنجز کیا تھے and how you overcame those challenges? مین چیلنجز مجھے جو پیش آئے ہیں ڈیورنگ پی ایچ ڈی، وہ یہ تھے کہ میں وہاں پہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکی، کیونکہ میرے جو پیئرس تھے وہ 3 سال سے وہ بھی وہیں پہ ہی تھے. 3 سال کے ان کا جو فرسٹ ایگزامینیشن تھا ہمارے، اس میں تو اس کو کہتے ہیں کہ سائنوپسس ہے یا جو پرپوزل ڈیفینس ہے، انہوں نے 3 سال میں بھی وہ پرپوزل ڈیفینس نہیں کیا تھا. تو میرے لیے یہ کافی پریشان کن بات تھی کہ میں اس کو کیسے کر سکوں گی انیشیلی. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ انہوں نے فرسٹ سیمسٹر میں انہوں نے ہمیں یہ گائیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے کورسز پڑھنے ہیں. کورسز کے میں نے ایک کلاسز لی تھیں، اور پھر میں نے کورسز سے ایگزیمشن کی میں نے اپلیکیشن دے دی تھی. جو ہمارا مین اسکول تھا اس میں نے ان کو یہ لکھا تھا، میں نے ان کو اپنی پبلیکیشنز بھی بھیجی تھیں، ان کو ایک فارمل اپلیکیشن بنا کے بھیجی تھی کہ میں یہ ریسرچ ٹاپکس اور یہ جتنی بھی میتھڈالوجیز ہیں یہ آلریڈی مجھے پتہ ہیں اور میری پبلیکیشنز بھی ہیں. تو اس بیسس پہ مجھے ان کورسز سے ایگزیمشن دیا جائے، اور وہ مجھے مل بھی گیا تھا. اس کا مطلب کہ پہلے سیمسٹر میں بالکل فری تھی. پھر پہلے سیمسٹر پہ جو اگلا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو میرا پرپوزل ڈیفینس ہے میں نے اس کو کیسے کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل. پھر مجھے ایک وہاں پہ میری ایک ٹیچر ہی تھیں، وہ بھی وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہی تھیں 3 سال سے. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ آپ ان بیس کو نہ دیکھو
اور یہاں سے آپ کو نا اچھی گائیڈ لائنس مل جائیں گی. تو پھر وہاں سے میں نے وہاں پہ اب میری بیٹی بھی تھی 1.5 سال کی, میرے ہسبینڈ بھی تھے, میں نے گھر بھی سنبھالنا تھا, اور میں پریگننٹ بھی تھی, یعنی کہ میں زیادہ دیر بیٹھ کے کام بھی نہیں کر سکتی تھی. پھر بھی میں وہاں پہ ملیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو فیمیلز کی مساجد ہوتی ہیں, مطلب اس میں پورشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک الگ مسجد میں پورشن بنا ہوا تھا عورتوں کے لیے بھی. وہاں پہ جا کے میں بیٹھ کے الگ سے کام کرتی تھی, 4 گھنٹے ڈیلی میں 4 گھنٹے کام کرتی تھی. وہاں سے جو میں نے اپنے تھیسس کو میں نے جو ایک فارم دی تھی وہ میں نے پھر اپنے سپروائزرس کو سینڈ کی پہلے ہی سیمسٹر میں. انہوں نے اس کو اپروو کر دیا, اور میرا جو کیس تھا وہ انہوں نے پرپوزل ڈیفینس کے لیے میٹنگ میں بھیج دیا, اور اس طرح میں نے پہلے ہی سیمسٹر میں اپنا پرپوزل ڈیفینس بھی کلیئر کر لیا. پھر بہت اگلا خوبصورت بات چیلنج ہے دونوں. جی 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 پلیز. پھر پھر اگلا چیلنج میرے لیے یہ تھا کہ میں نے اپنے بیبی کی برتھ کرنی تھی, جو کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے میں وہاں نہیں کر سکتی تھی. تو پھر ہم واپس پاکستان آ گئے. یعنی کہ میں ملیشیا میں ٹوٹل 4 months رہی ہوں فار مائی پی ایچ ڈی, اور باقی میں نے ریسرچ یہاں پاکستان میں ہی آ کے کی ہے. اور 2020 کے سٹارٹ میں جب ابھی یہاں پہ COVID-19 کے لاک ڈاؤن سٹارٹ نہیں ہوئے تھے, تب میں اپنی بالکل جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ شی واز 6 months اولڈ, تو میں اپنی 6 months کی بیٹی کے ساتھ وائوا دینے گئی تھی, اور میں نے ہفتے کے اندر واپس بھی آنا تھا. تو میں ہفتے کے اندر اپنا وائوا دے کے پھر میں واپس آ گئی. میرا پی ایچ ڈی الحمدللہ ہو گیا. ماشاء اللہ زبردست ہے. یعنی پی ایچ ڈی کا جو 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 سفر ہوتا ہے وہ اٹ از ریئرلی ہاں جی, آسان سفر کسے کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے تو اسپیشلی جو ویری ڈیفیکلٹ آپ سچویشن سے گزری ہیں پی ایچ ڈی کے دوران, جو بڑی انسپریشنل چیز ہے جس کو میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ دو ہیں. وہ ایک تو آپ نے کورس ورک کی ایگزمپشن جیسے لی, نارملی کریڈٹ آورز کے اگینسٹ ہی آپ کو کریڈٹ آورز کی ایگزمپشن ملتی ہے, لیکن آپ نے اپنی اسکلز کی بیس پہ کریڈٹ آورز کی ہی ایگزمپشن لی. نمبر 1. نمبر 2, جو فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے پروپوزل اپنا تیار کر لیا, سائنوپسس, ویری امپورٹنٹ اسٹیپس, آپ نے بہت ارلی ان چیزوں کو آپ نے ڈائگنوز کیا جو ریسرچ میں آگے جا کے ڈیفینیٹلی آپ کو کام آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسلامک فنٹیک پہ کام کیا, میں جی. اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں, جو ینگ ریسرچرز ہیں, ان کو اس کے بارے میں بتائیے گا اسلامک فنٹیک کیا ہے, اور یہ کنونشنل فنٹیک سے کیسے ڈفرینس ہے, کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اسلامک فنٹیک کنونشنل فنٹیک سے اتنی ڈفرینٹ نہیں ہے. ہم جب اسلامک بینکنگ کی یا آپ یوں سمجھ لیں کنونشنل بینکنگ کی بات کرتے ہیں, تو مین جو پوائنٹ آتا ہے نا وہ آتا ہے اسلامک لاء کا, شریعہ کا, کہ اس میں آپ شریعہ کو کتنے اس کی پابندی کر رہے ہیں. اسلامک فنٹیک بھی اسی لحاظ سے اس میں آپ بالکل کمپلائی کر سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس آپ اسلامک شریعہ کو وائلیٹ نہ کریں. آپ کے جو پروسیسز ہیں, آپ کے جو نیو انوویشنز ہیں, وہ اسلامک جو باؤنڈریز ہیں ان کو شیٹر نہ کریں. ہم نے اپنی اسلامک جو باؤنڈریز ہیں, جو اسلامک لاء فارمولیٹ کیا ہوا ہے, اس کے اکارڈنگ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو یا ٹیکنالوجیکل انوویشنز کو ہم کمپلائی کر سکتے ہیں اپنے آپریشنز میں یا نہیں کر سکتے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کرپٹو کرنسیز کی. تو کرپٹو کرنسیز بالکل بھی حلال نہیں ہیں اسلامک فائنینس میں یا اسلامک فنٹیک میں. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ بات کریں اسمارٹ کانٹریکٹس کی, تو اسمارٹ کانٹریکٹ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اسپیڈی ڈیلیوری دیتا ہے ایک ٹرانزیکشن کی, کہ آپ کو درمیان میں کوئی بھی انٹرمیڈیری نہیں ہے, اور آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت ہی کم ٹائم میں بہت جلدی ریلائبل ریسورس سے فلفل ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے اسلامک فنٹیک بالکل کمپلائی کرتا ہے اسلامک لاء کو, اور جب بھی اسلامک لاء کی وائلیشن آئے گی
تو وہ اسلامک فنٹیک نہیں ہوگی, وہ کنونشنل فنٹیک ہوگی. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اسلامک فائنینسنگ سسٹم ہے, اس کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے عین مطابق ہیں, اس کے الائنڈ ہیں؟ اس میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں 1 اور 2, جیسے کہ آپ نے انڈر ڈیولپڈ کو وہ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2 ہیں کہ آپ نے ہنگر کو ریڈیوس کرنا ہے. تو اس لحاظ سے جو اسلامک فنٹیک ہے یا جو اسلامک فائنینس ہے وہ بھی انہی رولز کو ہی کمپلائی کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مشارکہ ہے, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلامک فائنینس کی بیسس ہی یہی ہیں کہ آپ نے پروفٹ اور لاس کو شیئر کر کے چلنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنی بھی انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب میری ریسرچز ہیں, اس میں ہم نے کووڈ-19 کے لحاظ سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ارینج کی ہیں کہ کووڈ-19 میں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کافی انسرٹن سچویشن تھی, اور جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ تھے وہ کافی افیکٹڈ ہوئے ہیں اس پینڈیمک سے. تو اسلامک فائنینس کا اس میں کیا رول ہے؟ اسلامک فائنینس کا ڈیفینیٹلی اس میں رول ہے کہ ہم نے ایمرجنسی بیسس پہ زکوٰۃ کو پروموٹ کرتا ہے اور صدقہ کو پروموٹ کرتا ہے, اور آپ یوں کہیں کہ جتنے بھی چیریٹی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلامک فائنینس کے ہی وہ ہیں, بیسز ہیں. اور پھر ہم نے اپنی ریسرچ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں یا مائکرو انٹرپرائزز ہیں, یہ سارے ہیلپ لے رہے ہیں اسلامک فائنینس سے. یعنی کہ اسلامک فائنینس ایک آپ کو اتنا بڑا ایک امبریلا پرووائڈ کر رہا ہے سپورٹ کا کہ جس سے آپ فائنینشلی ڈسٹرب نہیں ہو سکتے. یہ ایسی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ الائنڈ ہیں اسلامک فائنینس سے. ڈاکٹر ستارہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آلریڈی جو ٹاپک چوز کیا ہے اسلامک فائنینسنگ کا, اس پہ بالکل بھی یعنی بہت کم کام ہے اور بہت زیادہ گنجائش ہے ابھی کام کرنے کی. تو جانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ سائنٹسٹ ہیں, جو اس ایریا کو ایز اے فیلڈ آف ریسرچ چوز کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے آپ میسج کیا دیں گی؟ وہ کیسے اس ایریا کو آسانی کے ساتھ وہ چوز کر سکیں, یا آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا ینگ ریسرچرز کو یہی پیغام ہے کہ اگر پہلے تو وہ اپنی پروفیشنل فیلڈ کو ڈیفائن کریں کہ انہوں نے ریسرچ کو آپٹ کرنا ہے یا انہوں نے کوئی دوسری فیلڈ آپٹ کرنی ہے. کیونکہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے ریسرچ میں وہی آپ کا مین موٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کو آگے پرسو کرتا ہے آپ کی گول کی طرف. تو سب سے پہلے آپ اپنی گائیڈ لائنز یا اپنے گولز کو ڈیفائن کر لیں. ریسرچ اگر آپ کا گول ہے تو اس ریسرچ میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ جس طرح میں نے آپ کو سسٹینیبل فائنینس کا, گرین فائنینس کا, ایون انوائرمنٹل فائنینس ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی آپ نے بات کی ہے, ان سب اسلامک فنٹیک ہے, اسلامک فائنینس ہے, ان سب ایریاز پہ ابھی بہت ہی کم ہوا ہے اور یہ ایمرجنگ ایریاز ہیں. تو ان سب کو اگر آپ ملا کے یا آپ ڈفرینٹ کنٹری سیٹنگز میں دیکھیں گے تو یقیناً کافی فروٹفل ریزلٹس آپ کی ریسرچ کے آئیں گے. اور یہی کہوں گی ینگ ریسرچرز کو کہ اگر ریسرچ میں ان کو سکسیسز نہیں مل رہی انیشیلی تو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں فردر امپروومنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے مینٹرز یا اپنے سینئرز کو ساتھ لے کر چلیں گے یا ان کی اوپینین کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یقیناً ینگ ریسرچرز بھی بہت ہی اچھے ریسرچرز بن سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ستارہ. ونس اگین ہمیں بہت اچھا لگا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا
ہم تہہ دل سے مشکور ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیشن جو ہے یہ ینگ ریسرچرز کے لیے جو اس ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت فروٹفل ہوگا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اللہ حافظ.